السلام علیکم لسنرز، پلیز 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 سبسکرائب مائی چینل۔ آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ میری سبسکرائبر کی ریکویسٹ پر ہے، دو راہی انجانے، جو کہ تحریر ہے رافعہ عزیز کی، اور میں رافعہ عزیز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ لیٹ سٹارٹ اٹ۔ یہ اتنی شدت سے دعائیں کس کے لیے مانگتی ہو؟ تمہارے لیے تو بالکل نہیں مانگتی، ہٹو سامنے سے۔ ایک دن مانگو گی، دیکھ لینا، اور ہاں، اس سے کئی گنا شدت سے مانگو گی۔ ویری فنی خان صاحب، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ چلو دیکھ لیں گے۔ زندگی کے ایک انجانے سفر پر میں چلی ہوں، کچھ نئے لوگوں سے ملنے اور یادیں بنانے چلی ہوں۔ ایک خاص سا احساس اس بار میرے ساتھ ہے، کسی کی نظروں کے حصار میں ہونے کا خیال ہے۔ لگتا ہے سفر میں کوئی ملنے والا ہے، دو راہی انجانوں کا ساتھ جڑنے والا ہے۔ موسم انتہائی خوبصورت تھا، بارش تھم چکی تھی، مغرب کی اذان ہونے میں آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ آسمان مکمل طور پر بادلوں کی لپیٹ میں تھا، بس تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی۔ تیسرے نمبر والی سیٹ پر بیٹھی لڑکی پرنٹڈ کرتے اور بلو جینس میں ملبوس تھی، سر پر سٹائل سے لیا گیا حجاب، گورا رنگ، گھنی پلکوں کے سائے میں چمکتی بھوری آنکھیں، جو اس وقت کتاب پڑھنے میں مصروف تھیں۔ وہ دنیا جہاں سے بے خبر دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے دائیں جانب جھک کر کتاب کا نام پڑھا، راہ یار تیری بارشیں۔ نام پڑھتے ہی وہ برا سا منہ بنا کر سیدھی ہوئی۔ تبھی ڈرائیور نے زور سے بریک لگائی، بس کے ٹائر بری طرح چرچرائے، مسافر اچھل کر آگے ہوئے۔ بل کھاتے پہاڑوں میں خوفناک آواز گونجی، جس سے درخت پر بیٹھے پرندے آوازیں نکالتے اڑنے لگے۔ بھوری آنکھیں بیزاری سے ڈرائیور کی طرف اٹھیں، جو بس سے اتر رہا تھا۔ ٹائر پنکچر ہو گیا ہے، کنڈکٹر نے اندر آ کر سب کو اطلاع دی۔ اس نے گہرا سانس لے کر ناول بند کیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ گہری ہوتی شام، آسمان پر چھائے بادل۔ اس نے کھڑکی کھول کر چہرہ تھوڑا سا باہر نکال کر تازہ ہوا کو محسوس کیا۔ ایک طرف پہاڑ برف سے ڈھکے ہوئے تھے تو دوسری طرف کھائی اور گھنے جنگل بھی برف کی لپیٹ میں تھے۔ ٹھنڈی اور تازہ ہوا کو محسوس کرتے ہی وہ کھل اٹھی۔ 2 دن سے وہ مسلسل سفر میں تھی، ابھی وہ حسین نظاروں سے لطف اندوز ہو ہی رہی تھی، تبھی ساتھ بیٹھی لڑکی نے اس کا بازو ہلایا۔ وہ اس کی جانب مڑی۔ آپ اکیلی ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ جی، اور آپ؟ نہیں، میری امی اور ابو ہیں، وہ پیچھے بیٹھے ہیں۔ اچھا، آپ کو کتابیں پسند ہیں کیا؟ جب سے سفر شروع ہوا تھا آپ پڑھ رہی تھیں؟ نہیں، مجھے کورس کی کتابیں بالکل نہیں پسند، لیکن ہاں، ناولز میری جان ہیں۔ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اوہ اچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ اس چھوٹی لڑکی کو وہ اچھی لگی تھی۔ وشما خان، بہت پیارا نام ہے، اور میرا نام عائشہ۔ آپ کا بھی بہت اچھا نام ہے۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھیں، تبھی کنڈکٹر نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ آپ سب یہاں سے پیدل بس اسٹاپ تک چلے جائیں، ٹائر بدلنے میں وقت لگے گا، کچھ ہی دیر میں اندھیرا ہو جائے گا تو راستے بند ہو جائیں گے، اسی لیے جلدی جلدی اسٹاپ تک پہنچ جائیں۔ وہ کہہ کر اتر گیا۔ وشما نے عائشہ کو دیکھا، تبھی ایک خاتون ان کی طرف آئی۔ چلو عائشہ۔ اوکے آپی، اللہ حافظ، ہم جا رہے ہیں۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، آپ بہت پیاری ہیں۔ اللہ حافظ، مجھے بھی، آپ بھی بہت پیاری ہو۔ آہستہ آہستہ سب بس سے اترنے لگے۔ وہ بھی اپنا بیگ اٹھا کر بس سے اتر گئی۔ مسافر بہت کم تھے۔ بس سے اترتے ہی اسے محسوس ہوا سارے یہیں کے رہائشی تھے، تبھی وہ پیدل ہی آگے بڑھ رہے تھے۔ اس نے عائشہ کو اپنے پاس بلایا۔ عائشہ، آپ کا گھر ادھر ہی ہے؟ جی، ادھر پاس ہی میں ہے، ابو کہہ رہے ہیں پیدل ہی جائیں گے۔ آپ کا گھر کہاں ہے؟ میرا کافی آگے ہے۔ آگے تو رات کو برف باری کی وجہ سے راستے بند کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو بلوا لیں، وہ آپ کو آ کر لے جائیں گے بس اسٹاپ سے۔ اچھا آپی، اللہ حافظ، ابو بلا رہے ہیں۔ وشما کے چہرے کا رنگ اڑنے لگا۔ اس نے تو یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ برف باری کے بعد زیارت سے آگے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اس نے بیگ ایک بڑے پتھر پر رکھا۔ بیگ زیادہ بڑا نہیں تھا اور نہ ہی بھاری۔ ٹھنڈی ہوائیں اس کے جسم کو سن کر رہی تھیں، سردی سے اس کے دانت بجنے لگے۔ ارد گرد کوئی دکان، کوئی ہوٹل نہیں تھا جہاں وہ جا کر بیٹھتی۔ اس نے بیگ سے لانگ کوٹ نکال کر پہن لیا اور جیب میں ہاتھ ڈالے۔ وہ ارد گرد پہاڑوں اور لمبے درختوں کو دیکھنے لگی۔ اب اسے فکر ہو رہی تھی،
سرپرائز کے چکر میں حویلی میں کسی کو اپنے آنے کی خبر نہیں دی تھی اور اب آگے راستوں کا بھی اسے کچھ علم نہیں تھا۔ لالا کو فون کرتی ہوں۔ اس نے کال ملا کر فون کان سے لگایا لیکن بیل نہیں جا رہی تھی۔ اس نے کان سے فون ہٹا کر دیکھا، سگنلز نہیں تھے۔ اوہ ڈیم اٹ، اب کیا کروں گی؟ وہ لندن میں اکیلی رہی تھی۔ اسے کبھی اکیلے رہنے کا ڈر نہیں لگا، لیکن اس وقت اس کو ڈر لگ رہا تھا اور اپنے آپ پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھائی بات سنیں، اور کتنا وقت لگے گا؟ ابھی تو وقت لگے گا، آپ پیدل چلی جاؤ۔ اسٹاپ آدھا گھنٹہ ہی دور ہے یہاں سے، گھر والوں کو وہیں بلا لو۔ رات ہو جائے گی تو مسئلہ ہو جائے گا، آگے راستے بند ہو جائیں گے، باقی لوگ بھی چلے گئے ہیں، بس یہیں سے پلٹ جائے گی۔ وشما پریشانی سے واپس مڑ گئی اور موبائل پر دوبارہ کال ملانے لگی۔ اندھیرا بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے چلتے چلتے قریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا، لیکن ابھی تک بس اسٹاپ کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ اب اسے رکنا پڑا کہ سامنے دو راہیں تھیں۔ اس نے رک کر ادھر ادھر کسی سائن بورڈ کی تلاش میں دیکھا۔ اب کہاں جاؤں، رائٹ یا لیفٹ؟ اور پھر بغیر سوچے بائیں جانب بڑھ گئی۔ ساتھ ہی ایک بورڈ گرا ہوا تھا جس پر لکھا تھا کہ آگے خطرناک راستہ ہے جو جنگل کی طرف جاتا ہے، لہٰذا اس جانب نہ جائیں۔ 10 منٹ بعد اس کی ہمت جواب دے گئی۔ گہرا ہوتا اندھیرا، سردی کی شدت، اس کا دل کر رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ ڈرائیور نے تو کہا تھا تھوڑا سا آگے ہی ہے بس اسٹینڈ، مجھے تو یہاں کوئی انسان بھی نظر نہیں آ رہا۔ جھنجھلائی وہ دوبارہ چلنے لگی۔ کافی آگے جا کر وہ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی اور پھولی سانس کو صحیح کرنے لگی۔ ایک دم کسی پرندے کی خوفناک آواز پر وہ ڈر کر اچھلی، بے بسی سے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ اللہ، میں ایسے نہیں مرنا چاہتی، کسی کو میرے مرنے کی خبر نہیں ملے گی۔ آغا جان، لالا سب یہیں سمجھیں گے میں لندن میں ہوں۔ لندن والے سمجھیں گے میں پاکستان میں ہوں اور میں اس خوفناک جگہ پر سڑ رہی ہوں گی۔ اللہ پلیز مجھے بچا لیں، میں اب کسی کے شوہر پر نظر نہیں رکھوں گی، سالار، جہان، فارس، کسی پر نہیں، بس مجھے یہاں سے نکال لیں۔ وہ باقاعدہ آنسوؤں کے ساتھ رو رہی تھی۔ روتے روتے وہ سست قدموں سے چل بھی رہی تھی۔ جب تھک جاتی تو کسی پتھر پر بیٹھ جاتی۔ بڑے بڑے درختوں سے اسے خوف آ رہا تھا۔ اس نے پتھر پر بیٹھتے ہی موبائل کی ٹارچ سامنے کی طرف کی۔ سڑک تو بالکل صاف نہیں تھی، کچا راستہ تھا۔ اتنی دیر سے چلنے کی وجہ سے اس کے پاؤں اب دکھ رہے تھے۔ موبائل پر لو بیٹری کا سائن آیا تو بے اختیار اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ایک اس کا ہی تو آسرا تھا۔ وہ فلیش لائٹ سے آگے کا راستہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، چاروں طرف اندھیرا تھا۔ ایک دم موبائل بند ہو گیا۔ اس کا دل کانپنے لگا۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے، سامنے سے کسی کے قدموں کی آواز آنے لگی۔ اس نے سر اٹھایا، ہلکی سی روشنی اسے نظر آئی جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کے آنسوؤں میں تیزی آ گئی۔ 2 سیکنڈ بعد نم آنکھیں لیے کھڑی تھی۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی اور اس کے لیے فرشتہ بھیج دیا۔ وہ اسے فرشتہ ہی لگا۔ 6 فٹ لمبا قد، شاید وہ جینز اور جیکٹ میں ملبوس تھا۔ وشما کو صحیح سے نظر نہیں آیا۔ اب وہ اس کے بالکل قریب آ گیا تھا۔ وہ ایک سہانی شام تھی۔ وہ بیڈ پر لیٹا اپنی عزیز جان ہستی کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ہی اس کی صبح اور شام ہوتی تھی۔ اس کی دھڑکن اسی کے نام پر دھڑکتی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بچپن کی منگیتر، اس کا عشق عالیہ تھی۔ وہ اپنی عالی کو کچھ اور وقت دینا چاہتا تھا، لیکن کوئی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آیا تو اس نے فوراً تصویر تکیے کے نیچے رکھ لی۔ کیا کر رہا ہے شاہ؟ عمر اس کے ساتھ آ کر بیٹھا۔ کچھ نہیں، بس ابھی آ کر لیٹا تھا۔ تو بتا کیسے آنا ہوا؟ وہ اٹھ کر بیٹھا۔ بس ایسے ہی، آغا جان آ رہے تھے تو میں بھی آ گیا۔ ہاں تجھے تو بہانہ چاہیے تھا پلوشا سے ملنے کا۔ شاہ کی بات پر عمر خان نے سر جھٹکا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چل آ باہر چلتے ہیں۔ وہ دونوں باہر جانے کے لیے اٹھ گئے۔ شاہ لالا، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب پلوشا نے اسے روکا۔ دونوں پلٹے۔ پلوشا عمر کو دیکھ کر ایک دم سٹپٹا گئی اور اپنی چادر ٹھیک کی۔ لالا، یہ مورے کی دوائی لے آنا۔ شاہ نے اپنی پیاری سی بہن سے دوائی کا نسخہ پکڑا اور سیڑھیاں اتر گیا۔ عمر نے دوسری نظر بھی پلوشا پر نہیں ڈالی تھی۔ وہ تب تک انہیں دیکھتی رہی جب تک وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے جیسے عمر کو میں پسند نہیں ہوں؟ شاہ لالا تو عالیہ بھابھی سے بہت محبت کرتے ہیں،
وہ بجھے دل کے ساتھ واپس اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پوری حویلی روشنی سے نہائی ہوئی تھی۔ مغرب کے بعد ہی حویلی کو روشن کر دیا جاتا تھا۔ گارڈن ایریا کو خاص روشن کیا جاتا تھا کیونکہ مغرب کے بعد سب عورتیں تازہ ہوا کے لیے باہر آ جاتی تھیں۔ بی بی جان سر کو اچھی طرح دوپٹے سے ڈھانپتے ہوئے شام کے اذکار پڑھنے میں مصروف تھیں۔ ان کے سامنے امل منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ بی بی جان نے پانی میں دم کیا، پھر اس کی طرف بڑھایا، جس کو اس نے بغیر چوں چرا کیے پی لیا اور آدھا بچا کر سامنے میز پر رکھ دیا۔ یہ لیں گرما گرم پکوڑوں کے ساتھ چائے۔ امل کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی بہن کو دیکھا۔ آسمانی رنگ کے سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ جیتی رہو، خوش رہو میری بچی۔ بی بی جان نے اس کے سر پر پیار کیا۔ وہ مسکرا کر امل کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کتنی اچھی ہو آپی آپ، قسم سے میرا بڑا دل کر رہا تھا پکوڑے کھانے کا۔ اس نے جھٹ سے ایک پکوڑا اٹھا کر منہ میں ڈالا۔ دھیان سے، منہ جل جائے گا۔ مورے بھی آ گئیں۔ اس نے پیچھے دیکھ کر کہا۔ امل نے بھی فوراً گردن موڑی۔ مورے جلدی آئیں، آپی نے بہت مزے کے پکوڑے بنائے ہیں۔ واہ، میری بیٹی خوش ہو گئی۔ زنیرہ بی بی بیٹھتے ہوئے بولی۔ اس کو خوش کرنے کے لیے ہی تو پکوڑے بنائے ہیں، ورنہ میں اتنی ٹھنڈ میں کوئی کام کرتی ہوں؟ نوال نے منہ بنا کر کہا۔ لالا بھی ہوتے تو کتنا مزہ آتا، میں خود اپنے ہاتھوں سے ان کے لیے چائے بناتی۔ اس کی آواز میں پھر سے اداسی چھا گئی۔ آ جائے گا، اداس نہ ہو، دعا کرو خیریت سے ہو، میرا دل بڑا بے چین ہے۔ بی بی جان نے آسمان کی طرف دیکھا جہاں بادلوں کا بسیرا تھا۔ 1 سال ہو گیا ہے۔ بی بی جان لالا کو اپنے سامنے دیکھے ہوئے وہ دکھی لہجے میں بولی۔ بس اب وہ واپس آنے والا ہے، پھر یہی کام کرے گا۔ اچھا منہ مت لٹکاؤ، چائے پیو، صبح لالا کو فون کر لینا۔ نوال نے چائے کا کپ اسے پکڑایا، جسے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے تھام لیا۔ اس نے موبائل کی ٹارچ بشمہ کی طرف موڑی۔ روشنی سے اس کی آنکھیں چندھیائیں۔ اف، اسے پیچھے کرو۔ لڑکے نے موبائل دوسری طرف کیا، پھر بولا۔ چڑیل، میرے سامنے سے ہٹو۔ دیکھو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور میرا خون بھی تم نہیں پی سکتی کیونکہ وہ کڑوا ہے، اسی لیے ہٹو۔ وہ وشمہ کو حیرت میں چھوڑ کر آگے بڑھ گیا۔ ابھی 2 قدم ہی چلا تھا کہ دوبارہ مڑا۔ ایک احسان کر دو چڑیل بہن، مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو۔ اس نے دوبارہ موبائل کی روشنی اس کے چہرے پر ڈالی تو وشمہ جیسے ہوش میں آئی۔ شٹ اپ، تم ہوگے جن، کہاں سے میں تمہیں چڑیل نظر آتی ہوں؟ وہ تو تب ہی گئی تھی۔ واؤ، بولتی بھی ہو۔ اب اگر تم نے مجھے چڑیل بولا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ پاؤں دکھاؤ اپنے۔ اس نے موبائل وشمہ کے پاؤں کی طرف موڑا۔ پاؤں تو ہیں۔ اچھا مان لیا کہ چڑیل نہیں ہو، اب گھورو نہیں۔ محترمہ، آپ اس وقت یہاں گھنے جنگل میں کیا کر رہی ہیں؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ میں ایڈونچر کر رہا ہوں اس وقت، مذاق تھا یہ، میں گم ہو گیا ہوں۔ میں بھی، وہ اداسی سے بولی۔ اب کیا کریں؟ وہ پریشانی سے بولی۔ وہی جو پہلے کر رہے تھے، یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں۔ اس نے وشمہ کو آگے چلنے کا اشارہ کیا۔ کیا میں آ جاؤں ساتھ؟ جی محترمہ، آ جائیں، ڈرے نہیں، میں جن نہیں ہوں، شاید آپ کی مدد کر کے مجھے ثواب ہی مل جائے۔ وشمہ نے اسے گھورا۔ لاؤ اپنا بیگ مجھے دے دو۔ اس نے وشمہ کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ تھینک یو۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ سردی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں بند ہو گئے تھے۔ ایسے میں وہ شال کندھوں کے گرد لپیٹے گارڈن میں رکھے جھولے پر بیٹھی تھی۔ کالے گھنے بال کیچر میں قید تھے، نظریں چاند پر مرکوز کیے وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ کوئی بھی اسے دیکھتا تو نازک پری ہی سمجھتا تھا۔ وہ تھی ہی ایسی نازک سی، گورا رنگ، کالی آنکھیں۔ آغا جان حویلی کی بڑی بہو، میرب ارحم، سب اس کی قسمت پر عش عش کرتے تھے کیونکہ ایک شہزادی کو ایک شہزادے کی قسمت میں لکھا گیا تھا۔ آغا جان کا بڑا پوتا ارحم خان، پورا گاؤں جس کو دعائیں دیتے نہیں تھکتا تھا۔ بقول اس کے میرب اس کے لیے خدا کی طرف سے عطا کردہ انعام تھی۔ میرب اس کا عشق تھی، اس کا جنون تھی۔ کیا میں ارحم کے بغیر رہ پاؤں گی؟ جب ان کو سچ پتہ چلے گا تب کیا ہوگا؟ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہوا سے چہرے پر آتی لٹوں کو اس نے کان کے پیچھے کیا۔ بھابھی، آواز پر اس نے فوراً لمبا سانس لے کر گردن بائیں جانب موڑی۔ جی، ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی ہو؟ کیا لالا ابھی نہیں آئے؟ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کمرے میں بیٹھی بور ہو رہی تھی، اسی لیے باہر آ گئی۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ رمشا سو گئی کیا؟
جی اس کا کل آخری پیپر ہے تو اسی لیے وہ جلدی سو گئی۔ اچھا چلیں میں لالا کو فون کرتا ہوں۔ فون جیب سے نکالا ہی تھا تبھی دروازہ کھلا اور ایک سفید گاڑی اندر آئی۔ لو آ گئے۔ سفید شلوار قمیض میں ملبوس وہ گاڑی سے اتر کر ان کی طرف ہی آ گیا۔ لالا آج اتنا وقت لگا دیا آپ نے، میری بھابھی کا ہی خیال کر لیا کریں، ٹھنڈ میں بیٹھ کر آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ یار آج آفس کے بعد زمینوں کی طرف چلا گیا تھا، آغا جان نے وہاں کے مسئلوں کو دیکھنے کے لیے کہا تھا۔ اچھا چلیں آرام کریں، میں بھی چلا سونے۔ وہ اندر چلا گیا تو ارحم میرب کی طرف مڑا اور آہستہ سے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے جو ٹھنڈے تھے۔ پاگل لڑکی، ٹھنڈ میں کیوں بیٹھی تھی؟ بیمار پڑ گئی تو؟ نہیں ہوتی بیمار، چلیں اندر میں چائے بناتی ہوں۔ کھانا صحیح کھایا نا آپ نے؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ 15 منٹ بعد وہ کمرے میں آئی تو ارحم کپڑے بدل کر بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ اس نے آہستہ سے کپ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور خود اس کے پاؤں کی طرف بیٹھ کر اس کی ٹانگیں دبانے لگی۔ نرم لمس کو محسوس کرتے ہی اس نے آنکھیں کھولیں اور فوراً سیدھا ہوا۔ یہ کیا کر رہی؟ چپ کر کے لیٹے رہیں، جب پتہ ہے آپ کو آپ کی ایک نہیں چلے گی تو ضد بھی نہیں کرنی۔ میرب کے غصے سے کہنے پر وہ مسکرایا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ آپ تھک گئے ہیں نا آج؟ اس نے ارحم کی آنکھوں میں دیکھا۔ تھکا ہوا تھا لیکن اپنی میرب کو دیکھتے ہی ساری تھکن اتر گئی۔ اب یہ مزیدار چائے پیوں گا تو ایک دم فریش ہو جاؤں گا، اس نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا۔ اچھا آپ چائے پئیں، میں ٹانگیں دبا دیتی ہوں۔ نہیں پلیز، تھوڑی دیر دباؤں گی پلیز۔ میری بات نہیں مانیں گے؟ اپنی میرب کی بات نہیں مانیں گے پلیز؟ اور بس یہیں ارحم خان ہار جاتا تھا۔ آغا جان اور وقاص علی خان جگری یار تھے۔ اپنے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے انہوں نے بچپن میں ہی اپنے بچوں کی آپس میں منگنیاں کر دیں اور اب وہ دن بھی طے پا گیا تھا جب ان کے گھروں میں بہت جلد شادی کی رونقیں لگنے والی تھیں۔ سب کھانے کی میز پر بیٹھے تھے، تبھی آغا جان نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ میں نے اور وقاص نے شادی کی تاریخ پکی کر دی ہے، اسی لیے عالیہ بچے اپنی بی جان کے ساتھ مل کر تیاری شروع کر دو، اور عمر تم بھی بہو کی خریداری کے لیے ساتھ جاؤ گے، میں باہر کے کام دیکھ لوں گا۔ جی ٹھیک ہے آغا جان، عالیہ نے مسکرا کر سر جھکا دیا۔ آغا جان مجھے آپ سے بات کرنی ہے، عمر خان ہمت کر کے بولے۔ سب ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ہاں بولو۔ آپ ابھی صرف عالیہ کی شادی کروا دیں، مجھے ابھی نہیں کرنی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عمر؟ آغا جان مجھے کچھ عرصے کے لیے باہر جانا ہے، آپ یہ بات جانتے ہیں، اسی لیے میں ابھی شادی نہیں کر سکتا۔ عمر میں وقاص کو کیا بولوں گا؟ تم پلوشہ کا بھی سوچو۔ میں اسی کا سوچ رہا ہوں، اس کے لیے ہی یہی بہتر ہے۔ آغا جان آپ میری بات کو سمجھیں، مجھے بزنس کے لیے ابھی باہر جانا ہے۔ آرام سے عمر، بی جان نے اسے ٹوکا۔ میں وقاص سے بات کروں گا، آغا جان کہتے ہی اٹھ گئے۔ وہ دونوں تقریباً آدھے گھنٹے سے چل رہے تھے۔ اف کتنا گھنا اور ڈراؤنا جنگل ہے، اس نے جھرجھری لی۔ گھنا تک ٹھیک ہے، ڈراؤنا تم سے تو کم ہی لگ رہا ہے۔ دیکھو مجھ سے الجھو مت۔ اچھا اگر الجھوں تو کیا کر لو گی؟ اس بھیانک شکل کو اور بھیانک کر لو گی، اپنی اصلی شکل مطلب چڑیل کی شکل میں آ جاؤ گی، اپنے پیر الٹے کر لو گی، کیا کر لو گی تم؟ وہ اسے تنگ کرتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ وشما کے آنسو دیکھ چکا تھا اور اس کی آواز سے بھی پتہ چل رہا تھا کہ وہ ڈری ہوئی ہے، اسی لیے وہ اسے تنگ کر رہا تھا۔ دیکھو مسٹر، اکیلی سمجھ کر مجھ سے بدتمیزی نہ کرو ورنہ انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اوہ میں تو بھول ہی گیا، ویسے تمہارا نام کیا ہے؟ میں اور تمہیں اپنا نام کیوں بتاؤں؟ دیکھو لڑکی، کم چڑیل۔ وشما نے ایک دم مڑ کر اسے غصے سے دیکھا۔ اچھا نا آرام سے، اسی لیے پوچھ رہا ہوں کہ اگر تم کہیں رہ بھی جاؤ پیچھے تو تمہیں آواز تو لگا سکوں۔ وشما نے کچھ دیر سوچا، پھر اپنا نام بتایا۔ وشما نام ہے میرا، اس نے منہ بنایا۔ صحیح ہی ہے۔ اف تم اتنے عجیب کیوں ہو؟ اچھا سوال ہے، لیکن ایک بات کا دکھ ہے بس۔ دکھ فار وٹ؟ مطلب اب مجھ سے عجوبوں کے سردار عجیب ہونے کا پوچھ رہی ہے، اب میں کیا جواب دوں بتاؤ؟ تم سے بات کرنا ہی فضول ہے۔ وہ پیر پٹکتی آگے چلنے لگی۔ او ہیلو میڈم، ایک دنیا مجھ سے بات کرنے کو ترستی ہے، میرا وقت بہت قیمتی ہے۔ کیپ دیٹ ان یور مائنڈ اوکے؟ ہاں 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 صحیح کہا، تمہارا وقت قیمتی تو ہوگا،
تمہیں کیسے پتا؟ اب دیکھو نا، سونے کے بعد اور اٹھنے سے پہلے کا تمہارا ٹائم ہی ہوتا ہوگا قیمتی، اور اسی میں لوگ تم سے ملنے کو ترستے ہوں گے۔ وہ اس کی بات پر من ہی من میں مسکرایا۔ ویسے بات سنو، وہ درخت کا سہارا لے کر آگے بڑھا کیونکہ راستہ بہت خراب تھا۔ اف کہو، وشما بھی اس کے پیچھے ہی تھی۔ تم بچپن سے ہی ایسی ہو یا جنگل میں آ کر ایسی ہوئی ہو؟ کیا مطلب؟ مطلب بچپن میں اگر مضبوط کر لیا ہوتا نا تو گرتا نہیں۔ کیا مضبوط اور کیا نہیں گرتا؟ وہی تمہارے دماغ کا پیچ، لوگوں کا ڈھیلا ہوتا ہے، تمہارا ڈھیلا تو تھا، یہاں آ کر لگتا ہے گر ہی گیا ہے۔ ول یو پلیز شٹ اپ؟ ایک تو خوفناک جنگل، اوپر سے اس کی بک بک۔ او گاڈ ہیلپ می! ہا ہا ہا! گاڈ ڈو ناٹ ہیلپ انکائنڈ پیپل! ہاں گاڈ پلیز اس کا منہ بند کروا دیں۔ کیوں میرے پیچھے پڑی ہو لڑکی؟ یہ مانا میں نے کہ ہینڈسم ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اکیلا دیکھ کر ایڈوانٹیج لو۔ آخر تو ان کے اندر آج تو اس کے انداز ہی نرالے تھے۔ زندگی میں پہلی بار وہ ایسے کسی سے فرینک ہوا تھا۔ او جسٹ شٹ اپ! نام کیا بتایا تھا تم نے؟ ہاں میں نے تو بتایا ہی نہیں۔ میری نقل اتارے بغیر بھی کہہ سکتی تھی کہ اپنا نام بتائیے۔ خیر ناچیز کو دیان خان کہتے ہیں۔ ساؤنڈز لائک ڈائن! ارے اتنا اچھا نام تو ہے، مجھے بھی تمہارا نام عجیب لگا، لیکن میں نے تو ایسا نہیں کہا۔ او اچھا سمجھا، تم نے جل کر کہا۔ میں کیوں جلوں گی تمہارے نام سے؟ اس نے سر جھٹکا۔ بس بس، اب میں اپنے نام کی کیا تعریف کروں؟ وہ اس کو چھیڑ کر محظوظ ہو رہا تھا، ورنہ اسے اس طرح باتیں کرتے ہوئے کوئی دیکھ لیتا تو غش کھا کر ہی گر جاتا کہ دیان خان، اور اتنی باتیں، جبکہ بزنس فیلڈ میں اسے ہارڈ سٹون کہا جاتا تھا کیونکہ وہ اپنی سخت طبیعت کی وجہ سے مشہور تھا۔ کسی سے فضول بات کرنا اسے پسند نہ تھا، لیکن آج وہ اس لڑکی کو جج کرنے کے لیے بولتا ہی جا رہا تھا۔ تم نے وہ مووی دیکھی ہے؟ اس نے بیگ اوپر کیا۔ اس سچویشن میں تمہیں مووی یاد آ رہی ہے؟ میرا تو چلو گر گیا ہوگا، تمہارا تو تھا ہی نہیں۔ وہ مسکرایا اور دانتوں تلے اپنا نچلا لب دبا کر اس کو دیکھا جو جھنجھلا کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، اتنی دیر سے جو یہ نان سٹاپ بولے جا رہے ہو، مجھ سے اجازت لے کر ہی بول رہے ہو؟ وشما نے چڑھ کر کہا۔ تمہیں ہنسی نہیں آتی کیا؟ اب وہ اس کو کیا بتاتی کہ وہ سے زیادہ باتونی اور ہنسمکھ ہے، لیکن اس وقت وہ ٹینس ہے جس کی وجہ سے اسے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ فضول ہنسنے کی عادت نہیں ہے مجھے۔ جوکس پر بھی نہیں آتی کیا؟ جوکس پر بھی نہیں آتی ہنسی کیا؟ انسان ہوں اور جوکس ہنسنے کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ بولتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔ دھیان نے ایک دم اس کا بازو پکڑا کیونکہ پتھر سے وشما کا پاؤں پھسل گیا تھا اور اس کی چیخ نکلتے نکلتے رکی۔ دھیان سے چلو، یہاں سے تو 100 گز دور بھی مجھے کسی انسان کی رہائش نہیں لگتی، ہم کہاں جائیں گے؟ وہ روحان سی ہو کر بولی۔ جنگل آگے اور گھنا لگ رہا ہے، ہمیں ابھی یہیں رک جانا چاہیے۔ دھیان سنجیدگی سے بولا۔ اس نے موبائل کی روشنی میں ارد گرد دیکھا، چاروں طرف بڑے اور گھنے درخت تھے۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل بند ہو گیا۔ وشما ایک دم گھبرا گئی۔ دھیان، اس نے کانپتی آواز میں اسے پکارا۔ ڈرو نہیں، ادھر ہی ہوں، موبائل ہے کیا؟ وہ اس کے پاس آ گیا۔ بیٹری لو ہو گئی ہے، بس اب ادھر ہی رک جاتے ہیں۔ تمہارے پاس کوئی ٹارچ وغیرہ ہے کیا؟ وشما نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، کسی کام کے انسان نہیں ہو تم۔ ایک منٹ، یہ الزام مجھ پر کیوں؟ کیوں کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے پاس ٹارچ لائٹ تک نہیں ہے؟ واہ میڈم وشما، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں یہاں پوری تیاری سے آیا تھا، یا یوں کہو کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ میں جنگل میں پھنس جاؤں گا۔ اوف میری بھی، بندہ ٹارچ تو رکھتا ہے نا۔ اچھا تو تم نے کیوں نہیں رکھی؟ اب میں کہوں کہ تم کسی کام کی نہیں ہو؟ دیکھو ابھی لڑنا فضول ہے، مل کر کوئی حل نکل سکتا ہے۔ تو میں بھی یہی کہہ رہا تھا کہ مل کر کچھ سوچتے ہیں، لیکن کیسے؟ ابھی تو کچھ نہیں ہو سکتا، صبح ہی کچھ کر سکیں گے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی چپ ہو گئی کیونکہ اس جنگل میں ان دونوں کو ایک دوسرے کا آسرا تھا۔ دھیان نے دونوں بیگ نیچے رکھے، پھر اپنے بیگ سے ایک اسکن شال نکالی اور نیچے بچھا کر درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ وشما منہ کھولے اسے دیکھے گئی۔ پوری رات کیا آپ کھڑی رہو گی؟ بیٹھ جاؤ۔ وہ تھوڑا سا دوسری طرف ہو گیا۔ آگ جلا لو، کہہ تو ایسے رہی ہو جیسے میں جنگل کا رہائشی ہوں۔ فوراً سے پتھر گھسا کر آگ جلا لوں گا، دھیان جل کر بولا۔
ارے ہاں، پتھر کو گھسنے سے آگ جلائی جا سکتی ہے، وہ چہک کر بولی۔ تو جلاؤ نا، منع کس نے کیا ہے؟ تم جلاؤ، میں لڑکی ہوں، میں کیسے جلا سکتی ہوں؟ اچھا اب لڑکی ہو، دیکھو پلیز بات کو سمجھو، موبائل آف ہو چکے ہیں، کچھ کرو۔ اچھا صبر کرو، کچھ کرتا ہوں۔ وہ وشما کی روحان سی آواز سن کر کھڑا ہو گیا اور آس پاس سے لکڑیاں اٹھائے اور پتے جمع کرنے لگا، پھر جیب سے ماچس نکالی اور آگ جلا دی۔ وشما کی طرف مڑا، دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، اب وہ ایک دوسرے کو صاف دیکھ سکتے تھے۔ دھیان وشما کو دیکھتے ہی ٹھٹکا، اس کی شکل اسے جانی پہچانی لگی۔ تم جھوٹے انسان، پہلے کہہ نہیں سکتے تھے کہ ماچس ہے تمہارے پاس؟ اچھا، اور تم تو ایسے کہہ رہی ہو کہ تم نے پتھروں کو گھس گھس کر آگ جلانے کی کوشش کر لی۔ وہ غصے سے سامنے جا کر بیٹھ گئی اور آگ کو دیکھنے لگی۔ دھیان بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی۔ سرد ہوتی رات میں آگ ان کے لیے کارآمد ثابت ہو رہی تھی۔ انہیں سردی کی شدت میں کچھ کمی محسوس ہوئی۔ دھیان نے اپنے بیگ کی سائیڈ جیب میں ہاتھ مارا۔ کچھ کھاؤ گی؟ وشما نے اس کی طرف گردن موڑی۔ وہ بسکٹ نکال رہا تھا۔ بسکٹ دیکھ کر اس کی بھوک چمک اٹھی، لیکن اسے لیتے ہوئے وہ ہچکچائی۔ دھیان اس کی جھجک سمجھ گیا۔ 3 بسکٹ نکال کر باقی بسکٹ اس کو دے دیے۔ اس نے آہستہ سے پیکٹ پکڑ لیا۔ ایک بات پوچھوں وشما؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں آپس میں ہم کلام ہوئے۔ اب کی بار وہ سنجیدہ تھا۔ وشما نے اسے دیکھا، صاف رنگت، رعبدار شخصیت، دیکھنے میں تو وہ سنجیدہ ہی لگتا تھا۔ دل ہی دل میں وشما نے اس کی تعریف کی تھی، بلا شبہ وہ خوبصورت تھا۔ وشما اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہ بولا تو وہ چونکی۔ جی، یہاں کیسے آئی ہو، وہ بھی اکیلی؟ میں تو اپنے گھر جا رہی تھی، دراصل میں لندن میں پڑھ رہی تھی، 6 مہینے پہلے ہی گئی تھی، اب اسٹڈی کمپلیٹ ہو گئی ہے تو واپس گھر جا رہی ہوں۔ راستے میں بس خراب ہو گئی، ڈرائیور نے کہا پیدل اسٹاپ تک چلی جائیں اور میں یہاں پہنچ گئی۔ گھر کہاں ہے؟ نیلی جھیل کے پاس۔ اور تم یہاں کیسے آئے؟ میں بزنس کے لیے باہر گیا ہوا تھا، کل ہی واپس آیا ہوں۔ اسلام آباد سے دوست کی گاڑی پکڑی حویلی جا رہا تھا۔ 1 سال میں یہاں کے تو راستے ہی بدل گئے ہیں، اور یہاں آ کر گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا اور میں گھومتے گھومتے تمہارے سامنے ہوں۔ تمہارا گھر کتنا دور ہے؟ تمہارے گھر سے زیادہ دور نہیں ہے، میری حویلی وادی جھیل میں ہی ہے۔ اچھا۔ دھیان اسے دیکھتا رہا، اس کے دل میں سوال اٹھ رہے تھے جو وہ وشما سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ کیا ہوا، کچھ پوچھنا ہے؟ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ بولی۔ ہاں، تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ وشما چونکی، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ بامشکل بولی۔ نہیں کچھ نہیں، سو جاؤ۔ وہ اپنا بیگ سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اچھا چلو پھر نگرانی کرو، میں تو سو رہا ہوں۔ وشما اس کو دل ہی دل میں گالیاں دیتی، کب سوئی اسے پتہ نہیں چلا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ کھلی۔ چاند کی مدھم روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے وشما کو دیکھنے کے لیے گردن موڑی اور اس کو دیکھتے ہی دھیان کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھوا۔ وہ سمٹ کر سر بیگ پر رکھے سو رہی تھی۔ چڑیل سوتے ہوئے کتنی معصوم لگ رہی ہے۔ پھر سر جھٹک کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ فجر کی اذان رات کی خاموشی کو چیرتی ہوئی ہر سو بکھری۔ اذان سننے کے بعد اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ ارم کے ہاتھ سے چھڑایا اور وضو کرنے کے لیے اٹھ گئی۔ وہ وضو کر کے باہر آئی تو ارم بھی مسجد آنے کے لیے اٹھ گیا تھا۔ وہ رمشا کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ اسے اٹھانے کی ڈیوٹی اس نے خود ہی میرب پر لگائی تھی، کیونکہ الارم سے تو وہ ہرگز نہیں اٹھتی تھی۔ رمشا اٹھ جاؤ، اس نے آہستہ سے اس کا بازو ہلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، اٹھ جاؤ جلدی سے۔ اسے اٹھا کر وہ دوبارہ کمرے میں آئی اور نماز پڑھ کر کچن کی جانب بڑھ گئی، کیونکہ حویلی میں سبھی نماز کے بعد کام پر جانے کے لیے تیار ہونے لگ جاتے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نازو، آغا جان اور بیجی اٹھ گئے؟ اس نے فریج سے دودھ نکالتے ہوئے پوچھا۔ جی اٹھ گئے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، تم ناشتہ بناؤ، میں سلام کر کے آتی ہوں۔ وہ چائے چولہے پر چڑھا کر آغا جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ وہ آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹا کر اندر آئی۔ وعلیکم السلام۔ آؤ میری بچی، کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ دونوں کیسے ہیں؟ اماں سے پیار لینے کے بعد اس نے اپنا سر آغا جان کے سامنے کیا تو انہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور دعا دی۔ خوش رہو، آباد رہو، میں ناشتہ بنوا رہی ہوں، آپ بھی نیچے آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل کر دوسری جانب عالیہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔
السلام علیکم پھپھو جان۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے میری چندا؟ میں ٹھیک، آپ بتائیں، رات سے دیکھ رہی ہوں اداس ہیں، کیا ہوا ہے؟ دل بہت بے چین سا ہو رہا ہے۔ انہوں نے قرآن بند کر کے سائڈ پر رکھا۔ وشما سے بات کی آپ نے؟ نہیں، فون نہیں اٹھا رہی، شاید امتحان چل رہے ہیں اسی لیے مصروف ہے۔ چلیں میں شام کو اس کو کال کروں گی، آپ اداس نہ ہوں اور ناشتے کے لیے آ جائیں۔ وہ اٹھ کر جانے لگی، تبھی وہ بولی، میرے بچے تم بھی پریشان نہ ہو، کچھ نہیں ہوگا۔ میرب ان کی طرف مڑی، پھپھو ڈر لگتا ہے، جب سچائی سب کو پتہ چلے گی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، پوری حویلی جانتی ہے ارم تم سے کتنی محبت کرتا ہے، ڈرو نہیں اور خوش خوش رہو۔ محبت تو آپ بھی کرتی تھی نا؟ عالیہ کی آنکھوں میں درد واضح تھا۔ اللہ سب ٹھیک کریں گے بچے۔ اس نے مسکرا کر سر ہلایا اور باہر آ گئی۔ نازو ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی۔ وہ ایک نظر اسے دیکھ کر سست قدموں سے چلتی اپنے کمرے میں آ گئی اور الماری سے ارم کے لیے کپڑے نکالنے لگی۔ تبھی وہ کمرے میں داخل ہوا اور سلام کیا۔ وعلیکم السلام، یہ لیں جلدی سے تیار ہو جائیں، ناشتہ تیار ہے۔ ارم نے اس کے ہاتھ سے کپڑے لے کر بیڈ پر رکھے اور اس کے ہاتھ تھامے بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ ہو جاؤں گا تیار بھی، 2 گھڑی میرے ساتھ تو بیٹھ جاؤ۔ میں تو ہر وقت آپ کے پاس بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کو ہی آفس جانے کی جلدی ہوتی ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو ارم کے گلے کے گرد پھیلائے۔ ارم نے اس کا نماز کی طرح لپٹا دوپٹہ کھول کر کندھے پر ڈالا اور اس کا کیچر اتارا۔ بس پھر کیا تھا، اس کے لمبے بال کسی آبشار کی طرح کمر پر گرے۔ اس نے آنکھیں بند کیں۔ اوف ارم، آپ کو پتہ تو ہے مجھ سے نہیں سنبھلتے اتنے لمبے بال، ایک تو آپ کٹوانے بھی نہیں دیتے، اب آپ ہی ان کو باندھیں گے؟ ایسے ہی کھلے رکھا کرو، مجھے اچھے لگتے ہیں۔ اس نے میرب کے چہرے پر آتی لٹیں کان کے پیچھے کیں۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، پھر کہنے لگی، اچھا ارم، آج چھٹی کر لیں، ایک ہفتے سے مسلسل خود کو مصروف کیا ہوا ہے۔ نہیں آج نہیں، پھر کسی دن کر لوں گا، ابھی بہت کام ہے۔ میرب نے منہ بنایا، ایسا نہ کرو، پتہ ہے نا میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اس نے تھوڑی کے نیچے انگلی رکھ کر اس کا منہ اوپر کیا۔ اچھا نہیں بناتی، لیکن وعدہ کریں کل مجھے جھیل پر لے کر جائیں گے اور صرف میرے ساتھ دن گزاریں گے۔ اوکے ڈن، اور کوئی حکم؟ اس نے اس کے سر پر پیار کیا۔ نہیں، وہ اس کے سینے سے لگی۔ زماسون میری زندگی، آغا جان کی حویلی، جس کا روپ پورے شہر تک مشہور تھا۔ ان کا ایک بیٹا عمر خان اور ایک بیٹی عالیہ تھی۔ عمر خان کی بیگم آمنہ تھیں اور ان کے 2 بیٹے ارم خان اور اسود خان اور ایک بیٹی رمشا تھی، جبکہ عالیہ بیگم کی ایک ہی بیٹی وشما خان، جو کہ اپنے آغا جان کی جان تھی۔ آغا جان حویلی سے کچھ ہی فاصلے پر موجود وقاص علی خان کی حویلی کا منظر بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ فجر کی نماز کے بعد سب اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ ناشتے کی میز پر سربراہی کرسی پر بیٹھے وقاص علی خان ذوالفقار خان صاحب سے زمین کے سلسلے میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی شاہ زین خان، جو کہ وقاص خان کے چھوٹے بیٹے تھے، اپنی جگہ آ کر بیٹھے۔ شاہ زین خان، تم دن بدن اپنی تہذیب بھولتے جا رہے ہو۔ وقاص علی خان کی روبدار آواز گونجی۔ امل اور نوال نے ڈر کر بی جان کو دیکھا، جو دائیں جانب بیٹھی تھیں۔ السلام علیکم۔ شاہ زین خان نے بنا کسی کو دیکھے سلام کر کے چائے کا کپ اٹھایا اور ایک ہی گھونٹ میں پی کر باہر چلے گئے۔ نوال فوراً ان کے پیچھے باہر بھاگی۔ چچا جان، وہ مڑے اور مسکرا کر اس کے پاس آئے۔ اپنا خیال رکھیے گا چچا جان، اور جلدی آئیے گا، یہ لے دوائی وقت پر کھائیے گا۔ اس نے دوائی ان کی طرف بڑھائی۔ جیتی رہو میری شہزادی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر چلے گئے تو وہ واپس اندر آ گئی جہاں وقاص خان بول رہے تھے، اس کو عشق سے نکما کر دیا ہے، اتنے سال گزر گئے، اس کا دماغ ٹھکانے پر نہیں آیا۔ بس کر دیں، میرے بچے کو جینے دیں، کیوں اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں؟ سب کچھ تو چھین لیا آپ نے اس سے، اب بچا ہی کیا ہے اس کے پاس؟ وہ رونے لگیں۔ وقاص علی خان غصے سے اٹھ کر چلے گئے۔ ذوالفقار خان بھی ان کے پیچھے گئے۔ زنیرہ بیگم بی جان کے پاس آ گئی۔ بی بی جان مت روئیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہو جائے گا زنیرہ؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، ساری زندگی اس نے ایسے ہی گزار دی۔ بی بی جان صحیح کہہ رہی ہیں مورے، نوال بھیگے لہجے میں بولی، کب ٹھیک ہوگا؟ میں پہلے کی طرح چاچو کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ بڑوں کی لڑائیوں کا خمیازہ بچے بھگتتے ہیں۔ اس کی آنکھیں اپنے چاچو کے بارے میں سوچ کر نم ہو گئیں۔ اللہ سب بہتر کرے گا میری جان۔
بیوی جان نے اسے اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے گلے لگ گئی۔ لالا کو اس دفعہ میں سب بتا دوں گی، مجھے یقین ہے وہ سب ٹھیک کر دیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زنیرہ بیگم نے نوال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وقاص علی خان کے 2 بیٹے ذوالفقار علی خان اور شاہ زین خان تھے اور ان کی ایک بیٹی پلوشہ جو کہ آج سے 7 سال پہلے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ ذوالفقار علی خان کی بیگم زنیرہ تھی اور ان کے 3 بچے تھے، نوال، امر اور دیان، جبکہ پلوشہ کی ایک ہی بیٹی جس کو اس کے باپ نے پال کر بیاہ دیا تھا۔ وقاص خان کی حویلی کا گاؤں بھر میں نام تھا۔ زمینی مسئلہ ہو یا کاروباری مسئلہ، سارے کھاتے وقاص خان کے ہاتھوں میں تھے اور ان کے بعد حویلی کا چھوٹا خان دیان خان علاقے کی شان تھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی، تبھی ملازمہ اس کے کمرے میں آئی۔ عالیہ بی بی، جی آپ میرے ساتھ جھیل تک چلیں۔ ہیں کیا بول رہی ہو؟ بی جی نے مجھے منع کیا ہے، 1 ہفتے بعد مجھے مایوں بیٹھنا ہے۔ چلیں نا عالیہ بی بی، پھر آپ چلی جائیں گی، میں اکیلی ہو جاؤں گی۔ اچھا اچھا چلو۔ وہ دونوں جھیل کے کنارے آ گئیں۔ موسم بہت اچھا تھا۔ مغرب کی اذان میں ابھی وقت تھا۔ جھیل چاروں طرف سے سبزے میں گھری ہوئی تھی۔ سامنے ایک پہاڑ تھا جس میں سے چشمہ آ رہا تھا۔ عائشہ، عالیہ جوں ہی کچھ کہنے کے لیے مڑی تو عائشہ وہاں تھی ہی نہیں۔ یہ کہاں گئی؟ اس نے ارد گرد دیکھا۔ مجھے بی جی سے مروائے گی۔ وہ چادر ٹھیک کرتی جانے لگی، تبھی درخت کے پیچھے سے کوئی سامنے آیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ شاہ، جی شاہ کی جان، آپ کا شاہ۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بلیک جینس پر بلو شرٹ اور اس پر کالی لیدر کی جیکٹ پہنے وہ بہت پیارا لگ رہا تھا۔ شاہ، پاگل ہو، کوئی دیکھ لے گا۔ کوئی نہیں دیکھے گا۔ یہ عائشہ کو تم نے بھیجا تھا؟ عالیہ نے گھور کر پوچھا۔ ہاں نا، مجھے پھنساؤ گے شاہ؟ وہ جانے لگی تو شاہ نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑا۔ اف شاہ، چھوڑو میرا ہاتھ، تمہیں کوئی شرم ہے؟ 2 ہفتوں بعد ہماری شادی ہے اور تم میرے سامنے کھڑے ہو۔ لڑکی شادی سے پہلے چھپ چھپ کر ملنے کا الگ ہی مزہ ہے۔ وہ ایک انداز سے بولا۔ زیادہ اوور نہیں ہو شاہ، ابھی آغا جان نے دیکھ لیا نا تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، ساری آشکی نکل جائے گی۔ کچھ نہیں کہیں گے، میرے ہوتے ہوئے ڈرتی کیوں ہو؟ اس نے اس کی ناک کو کھینچا تو عالیہ نے ہلکا سا تھپڑ اس کے سر پر لگایا۔ پیچھے رہو، شرم کرو، آج تو آ گئے، اب مت آنا، ایسے اچھا نہیں لگتا شادی سے پہلے ملنا۔ ٹھیک ہے میری جان، آپ کا حکم سراکوں پر۔ دل نادا کو سمجھانا ہی پڑے گا، نہیں آؤں گا۔ اچھا اب میں جا رہی ہوں، اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ وہ فوراً جانے کے لیے بھاگی۔ علی، آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا، شدت سے تمہارے ساتھ کا انتظار ہے، جب تم میرے نام سے پہچانی جاؤ گی۔ جانے شاہ، وہ اونچی آواز میں کہہ رہا تھا۔ عالیہ نے سر پر ہاتھ مارا۔ اللہ شاہ، مجھے مرواؤ گے تم اور ساتھ میں خود بھی مار کھاؤ گے، جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے حویلی کی طرف بھاگی۔ آسمان پر نیلا پن چھانے لگا، چڑیوں کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ نہیں آیا کہ وہ کہاں ہے، پھر ایک دم وہ گڑبڑا کر اٹھی۔ ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی اور ساتھ ہی ٹھنڈ میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اس نے دائیں جانب دیکھا جہاں رات کو دیان سویا تھا، اب وہ جگہ خالی تھی۔ وہ گھبرا کر ایک دم کھڑی ہوئی۔ یہ کہاں گیا؟ کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں گیا؟ نہیں، بیگ ادھر ہی ہے، مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اس نے لمبا سانس لیا اور حجاب کھولا تاکہ صحیح سے لے سکے، کیونکہ سارے بال باہر آ رہے تھے۔ حجاب صحیح سے لینے کے بعد اس نے دیان کی ہی شال پر نماز پڑھی۔ یا اللہ میری مدد کریں، ہمیں خیریت سے گھر پہنچا دیں۔ دعا مانگ کر وہ اپنے بیگ کی طرف مڑی اور دوسرا حجاب نکالا، کیونکہ اس کو اس میں الجھن ہو رہی تھی۔ اس نے بالوں میں برش پھیرا۔ دیان، جو کہ بائیں جانب سے آ رہا تھا، وشما کو دیکھتے ہی پیچھے رک گیا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھی اور رونے کا کام بھی ساتھ ساتھ جاری تھا۔ ڈارک براؤن بال جو کمر تک تھے اس نے پولی میں قید کیے اور جلدی سے حجاب لیا۔ قدموں کی آواز پر اس نے بائیں جانب دیکھا، پھر فوراً آنسو صاف کیے اور کھڑی ہو گئی، لیکن دیان اس کے آنسو دیکھ چکا تھا۔ یہ لو پانی پی لو، چشمے سے لایا ہوں۔ اس نے پانی کی بوتل وشما کے سامنے کی، جو اس نے تھام لی، لیکن پانی نہیں پیا۔ اس کے رونے کا کام پھر شروع ہو چکا تھا۔ رونے اور سردی کی وجہ سے اس کی ناک اور لال ہو رہی تھی۔ دیان اس کو دیکھتے ہی مسکرایا۔ وہ کوئی چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ اس نے شال بیگ میں ڈالی اور بیگ کندھے پر اٹھا کر وشما کا بیگ ہاتھ میں پکڑا۔
وشما رونے میں مگن تھی۔ کچھ دیر تو وہ نظر انداز کرتا رہا، لیکن پھر جھنجھلا کر اس کی طرف مڑا۔ اوف، چپ کرو، پاگل ہو، فضول میں روئے جا رہی ہو، وہ جھنجھلا کر بولا۔ تم ہوگے پاگل، بھلا کوئی فضول میں روتا ہے؟ اس نے ٹشو سے ناک صاف کیا۔ دھیان نے منہ بنایا۔ اچھا تو وجہ بتاؤ، کیوں رو رہی ہو؟ کوئی ایک وجہ ہو تو بتاؤں نا، ساری وجوہات بتا دو، میں سن رہا ہوں۔ وہ اس کے سامنے درخت کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ پہلی وجہ، میں جنگل میں اکیلی ہوں۔ جی نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ تو تم بھی اکیلے ہو؟ اس نے گھوڑا۔ جی نہیں، دو لوگ کبھی اکیلے نہیں ہوتے۔ اب دوسری وجہ بتاؤ۔ دوسرا، میرا موبائل بند ہو گیا ہے، مجھے ناول پڑھنا تھا۔ ایک نیا دکھ سوچ کر وہ دوبارہ رونے لگی تھی۔ ناول؟ اف۔ تیسرا بتاؤ۔ اس نے اپنا سر پکڑا۔ تیسرا وہ، بول بھی دو، مجھے بھوک بھی لگی ہے، میں اتنی دیر بھوکی نہیں رہ سکتی۔ دھیان اسے دیکھتا رہا، پھر کپڑے جھاڑتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اور کوئی وجہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ نہیں، بس یہی ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے سب سن لیا، اب رونا بند کرو اور چلو، کھانا تو یہاں نہیں مل سکتا، البتہ تم کسی کی خوراک ضرور بن سکتی ہو۔ میں نہیں آؤں گی، اس نے منہ پھلا کر کہا۔ ٹھیک ہے، بیٹھی رہو، میں جا رہا ہوں۔ اچھا ہے، آج جنگل میں جانوروں کی پارٹی ہوگی، واؤ۔ وہ اسے چڑھاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ وشما اس کی بات سمجھتی فوراً اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ ایک کھڑوس بندر، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک اکیلی لڑکی کو اکیلا چھوڑ کر جا رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور وہ مسکراہٹ دبائے آگے چل رہا تھا۔ باقی دنوں کی نسبت آج موسم صاف تھا، دھوپ چمک رہی تھی، جس سے سردی کی شدت میں کمی آئی تھی۔ میرے بچے، آ کر بیٹھ جاؤ، آمنہ بیگم نے کچن میں کھڑی میرب کو کہا۔ بس مورے آ گئی، وہ دوپٹہ سر پر رکھتی لاؤنج میں آئی۔ پورا دن اپنے آپ کو ہلکان کر کے رکھتی ہو، کچھ دیر سکون سے بیٹھ بھی جایا کرو، بی جان اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ بس کھانا دیکھ رہی تھی، ابھی رمشا اور اسفند لالا آ جائیں گے۔ وہ عالیہ بیگم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ کتنی پیاری شالز ہیں، اس نے اپنے سامنے پڑی ایک شال اٹھائی۔ وہاں ایسے ہی عورتیں شہر سے کپڑے لے کر جاتی تھیں اور پھر گھر گھر جا کر بیچتی تھیں۔ بی جان اور باقی سب وہی دیکھ رہے تھے۔ تمہیں اچھی لگی؟ جی مورے، کتنی پیاری ہے۔ تو ٹھیک ہے، یہ لو سائمہ، یہ میرب کے لیے، اور یہ بی جی، اور یہ رمشا کی۔ عالیہ، تم بھی کوئی پسند کرو، انہوں نے عالیہ بیگم کو کہا۔ یہ وشما کے لیے کیسی رہے گی؟ انہوں نے ایک کالی سی شال اٹھائی، اس کے پلو پر بہت ہی نفاست سے ہلکی سی کڑھائی تھی۔ بہت پیاری ہے، وشما پر بہت اچھی لگے گی، میرب نے مسکرا کر کہا۔ السلام علیکم، اسفند اور رمشا نے بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آج میں پارٹی کروں گی، رمشا چہک کر بولی۔ ہمیں پتہ ہے کیسی ہوگی پارٹی، کھانے کے بعد سوگی اور عشاء کے وقت اٹھو گی، یہ ہوگی پارٹی۔ اسفند بی جی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بولا۔ لالا، پوری 6 راتیں جاگ کر پڑھائی کی ہے، اب سونا تو بنتا ہے نا، اور آپ سب بور ہو، وشما آپی کے ساتھ اتنا مزہ آتا ہے۔ وشما کے نام پر عالیہ بیگم اداس ہو گئی۔ 4 دن ہو گئے تھے وشما سے بات کیے ہوئے، وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی، باقی سب پہلے ہی اس کے باہر جانے کے خلاف تھے۔ باقی سب بعد میں، جاؤ جا کر کپڑے بدلو اور منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا تیار ہے۔ اچھا، وہ فوراً سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ آمنہ بیگم نے گھور کر دیکھا، کب یہ لڑکی طریقہ سیکھے گی، شادی کی عمر ہو رہی ہے، ابھی تو بچی ہے، ابھی تو اس شہزادے کی عمر ہے۔ بی جی نے اسفند کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ سر جھکا گیا۔ اوہ ہو، اسفند شرما رہا ہے، میرب نے شرارت سے کہا تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ گیا۔ میں آتا ہوں۔ السلام علیکم، ارحم کی آواز پر سب نے دروازے کی طرف دیکھا۔ وعلیکم السلام، آ گیا میرا بچہ، کیسا گزرا دن؟ وہ بی جی کے سامنے جھکا تو انہوں نے اس کے سر پر پیار کرتے ہوئے پوچھا۔ آمنہ بیگم اور عالیہ سے ملنے کے بعد وہ بی جی کے ساتھ بیٹھ گیا۔ الحمدللہ، دن بہت اچھا گزرا، آج جلدی فارغ ہو گیا۔ پھر آج آغا جان اور بابا زمینوں میں چلے گئے تو میں نے سوچا گھر چلا جاؤں۔ میرب نے پانی کا گلاس اس کے سامنے کیا۔ اچھا کیا، آ گئے، اب آرام کرو، خود کو اتنا مصروف کیا ہوا ہے، جاؤ جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر آؤ، کھانا تیار ہے۔ وہ جی کہتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ میرب بھی نازو کو کھانے کا کہہ کر اس کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کھانے کے آدھے گھنٹے بعد وہ سب کو چائے دے کر ارحم کا کپ لے کر کمرے میں آئی۔ وہ بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔
ارحم وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جی، ارحم نے نظریں ٹی وی پر جمائے ہی جواب دیا۔ مجھے کیا گفٹ دیں گے؟ شادی کی دوسری سالگرہ آنے والی ہے۔ ارحم نے مسکراتے ہوئے رخ اس کی جانب کیا اور اس کا ہاتھ لبوں سے لگایا۔ کیا چاہیے؟ اس نے چھت کو دیکھتے ہوئے سوچا، پھر بولی، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اب آپ بتائیں۔ ارحم اس کی اس ادا پر دل و جان سے نہال ہوا۔ مجھے اس چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ چاہیے۔ میرب اس کے سینے سے لگی، اور مرتے دم تک آپ کا ساتھ چاہیے۔ عصر کے بعد جھیل پر چلیں گے، تیار ہو جانا۔ سچ میں؟ وہ چہک کر اس کے سینے سے الگ ہوئی اور ایک دم سر پکڑا۔ کیا ہوا؟ ارحم سیدھا ہوا۔ میرب کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس ایک دم چکر آ گیا تھا۔ چکر؟ کیوں؟ اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر کھڑا ہوا، لیکن میرب منہ پر ہاتھ رکھتی واش روم کی طرف بھاگی۔ 2 منٹ بعد وہ باہر آئی تو ارحم اس کی طرف بڑھا۔ میرب، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ چلو ڈاکٹر کے پاس۔ ارحم اسے کندھوں سے تھام کر بیڈ تک لایا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ 2 گھونٹ لے کر اس نے گلاس رکھ دیا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کوئی ٹھیک نہیں ہو۔ اٹھو، دیکھو رنگ کتنا پیلا ہو رہا ہے۔ میں کچھ نہیں سنوں گا، اٹھو۔ پکا نا؟ میں ٹھیک ہوں، کل چلے جائیں گے، ابھی جھیل پر چلتے ہیں۔ میرا بہت دل چاہ رہا ہے، باہر جاؤں گی نا تو فریش ہو جاؤں گی۔ پہلے دل بوجھل ہو رہا تھا، اب ٹھیک ہوں۔ اچھا اٹھو، چلتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر چادر لی اور دونوں ایک ساتھ نیچے آ گئے۔ تم رکو، میں مورے کو بتا کر آتا ہوں۔ ارحم آمنہ بیگم کے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور وہ باہر آ گئی۔ بی بی جی، گاڑی نکالنی ہے، دروازہ کھولوں؟ نہیں نہیں، پیدل ہی، بس جھیل تک جانا ہے۔ چلو۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دونوں باہر نکل آئے۔ حویلی کے پیچھے ہی نیلی جھیل تھی۔ ہرے بھرے پودوں اور بڑے درختوں کے سائے میں یہ جھیل خوبصورتی کا ایک دلکش نمونہ تھی۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے جھیل کے پاس آ گئے۔ پتہ ہے ارحم، مجھے آپ کے ساتھ یہاں آنا بہت اچھا لگتا ہے۔ اس نے ارحم کے کندھے پر سر رکھا۔ میرب، مجھے تمہاری طبیعت صحیح نہیں لگ رہی، رنگ دیکھو کتنا پھیکا پڑ رہا ہے۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ارحم، میں ٹھیک ہوں، چلے یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ اس نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ بینچ پر بیٹھ کر اس نے سر ارحم کے کندھے پر ٹکایا۔ ارحم، زستہ سرہ مین ارم۔ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ زاہم در سمین ارم۔ وہ اب آہستہ آہستہ اس کے بالوں کی لکیروں پر انگلیاں پھیر رہی تھی، پھر آہستہ سے ہاتھ پہلو میں رکھ لیا۔ سر بھی ارحم کے کندھے پر تھا۔ پھپھو جان کی وشما سے بات ہوئی، اس کی پڑھائی مکمل ہو جانی تھی نا اسما؟ 4 دن ہو گئے ہیں، فون نہیں کیا، ورنہ تو ہر 2 دن بعد فون کرتی ہے۔ لالا، اس دفعہ آؤں گی تو یہ کریں گے، وہ کریں گے، تمہاری بات ہوئی اس سے؟ بولتے بولتے اس نے میرب کا ہاتھ پکڑا، لیکن میرب نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا ہاتھ بھی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ ارحم نے اس کے گال پر ہاتھ رکھا، وہ بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ میرب، اس نے آہستہ سے اس کا سر اٹھایا، لیکن وہ دوبارہ ڈھلک گیا۔ میرب، اس نے پریشانی سے اس کا چہرہ تھپکا، وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرب، اٹھو، کیا ہوا ہے؟ میرب، میری جان، دیکھو میرا دل بند ہو جائے گا، ایسے نہیں کرو۔ ارحم کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، وہ مسلسل اس کا چہرہ تھپکتے ہوئے بول رہا تھا، پھر ایک دم اسے اٹھا کر حویلی کی طرف بھاگا۔ عقیل بابا، دروازہ کھولیں، وہ دور سے ہی چیخا۔ لاؤنج میں ارحم کی زوردار آواز سن کر سب باہر آ گئے۔ کیا ہوا میرب کو؟ عالیہ بیگم بھاگ کر اس کے پاس آئی۔ ارحم میرب کو صوفے پر لٹا چکا تھا۔ پتہ نہیں پھپھو، کیا ہو گیا ہے؟ ارحم رو دینے کو تھا، آقا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حوصلہ کرو بچے، کچھ نہیں ہوا۔ عقیل، کلینک سے ڈاکٹرنی کو لے آؤ۔ آقا جان عقیل کو حکم دے کر لاؤنج میں آئے۔ ارحم، میرب کو کمرے میں لے جاؤ۔ جی۔ وہ اسے کمرے میں لے آیا اور مسلسل اس کے ہاتھ ملتا رہا۔ تبھی آمنہ بیگم ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں آئیں۔ وہ باہر آ گیا۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کر کے کچھ دوائیاں لکھ دیں اور ایک انجیکشن لگا کر وہ آمنہ بیگم کی طرف مڑی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دادی بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی آمنہ بیگم کے ساتھ کمرے میں آتی بی جان نے خوشی سے ڈاکٹر کو دیکھا، جبکہ ارحم نے فکر مندی سے میرب کو۔ بہت بہت شکریہ، جیتی رہو۔ بی جی نے ڈاکٹر کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور میرب کے ساتھ بیٹھ گئی۔ آپ سب نے اب میرب کا بہت خیال رکھنا ہے اور آپ میرے ساتھ آئیں۔ جاتے ہوئے انہوں نے ارحم کو اشارہ کیا۔ دیکھیں ارحم،
میرب کے شوہر ہونے کے ناطے آپ کو یہ باتیں پتہ ہونی چاہیے۔ میرب بہت نازک ہے اور کمزور بھی، آپ نے اس کا بہت خیال رکھنا ہے، اس کے کھانے پینے کا، واک، نیند، ہر چیز کا، کسی چیز کی ٹینشن نہیں دینی۔ میرب کو ہوش کب آئے گا؟ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، 2 گھنٹے تک آ جائے گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ چلی گئی تو وہ بھاگ کر کمرے میں آیا جہاں بی جی آمنہ بیگم اور عالیہ موجود تھی۔ آؤ ارم بیٹا، تم خیال رکھو، میں اسود کو مدرسوں میں ختم کی دیکھ بٹوانے کا کہتی ہوں، اور آمنہ تم سب کو کل قرآن خوانی کا کہہ دو اور میرب کا صدقہ بھی دو۔ وہ بولتی ہوئی باہر چلی گئیں۔ ارم نے سب کے جاتے ہی دروازہ بند کیا اور میرب کے سرہانے بیٹھ کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارے معاملے میں بہت کمزور ہوں میرب، تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے اس کا ہاتھ آنکھوں سے لگایا۔ السلام علیکم بھابھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو عالیہ؟ یاد آ گئی میری؟ نہیں بھابھی، ایسی بات نہیں ہے، میں معذرت چاہتی ہوں، فون نہیں کر سکی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ کیسا ہے میرا شہزادہ؟ خیر مبارک، بالکل اپنے چچا جان پر گیا ہے، وہ شاہ زین کو دیکھتے ہوئے بولی، جو سیڑھیاں اتر کر ان کے پاس ہی آ رہا تھا۔ ان کے اسپیکر آن کرنے کا کہا تو زنیرہ بیگم نے فون کا اسپیکر آن کر دیا۔ شاہ اب بچی کو اٹھا کر اس کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے بہت پیارا ہے؟ ہاں بہت پیارا ہے، وہ جھک کر بولا۔ شاہ کی آواز سنتے ہی عالیہ نے زبان دانتوں میں دبائی۔ بھابھی، شرم سے عالیہ سے آگے کچھ کہا ہی نہیں گیا۔ شاہ جاؤ یہاں سے، مجھے بات کرنے دو، اور بتاؤ شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی؟ بی جی کر رہی ہیں، آپ بتائیں نوال کیسی ہے اور کیا نام رکھا ہے؟ نوال بالکل ٹھیک ہے، اور نام اس کے چاچو نے ہی رکھا ہے۔ لڑکی کا نام بھی میں نے سوچ رکھا ہے، شاہ جاتے ہوئے اونچی آواز میں بولا۔ عالیہ نے مسکرا کر سر جھکایا، وہ جانتی تھی شاہ کو بیٹیاں بہت پسند ہیں۔ بھابھی، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ ہاں پوچھو، سب خیریت؟ بھابھی، پلوشہ ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، بابا نے بات کی تھی، وہ خود بھی اکٹھی شادی نہیں کرنا چاہتی، اس نے بابا کو یہی بولا ہے کہ وہ شاہ کی شادی میں خوب ہلا گلا کرنا چاہتی ہے۔ شکر ہے، ورنہ مجھے ان کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ تم بے فکر ہو کر اپنی شادی کی تیاری کرو۔ چلیں ٹھیک ہے بھابھی، پھر بات ہوگی، اللہ حافظ۔ وہ مسلسل بڑبڑاتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ دیان، اب بس رک جاؤ، میں تھک گئی ہوں۔ وہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر جھکی اور سانس بحال کرنے لگی۔ دیان نے رک کر اسے دیکھا۔ وشما، شام ہونے والی ہے۔ اس نے بیگ نیچے رکھے اور درخت کے ساتھ کمر ٹکا کر کھڑا ہو گیا۔ ہم نہیں نکل سکتے یہاں سے دیان، ہم یہیں گل سڑ جائیں گے اور ہمارے گھر والوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ہماری روحیں اسی جنگل میں بھٹکتی رہیں گی، پھر ہم سب کو ڈرائیں گے۔ ٹھیک ہے، اوف کتنا مزہ آئے گا، پھر میں ذوالنین کو ڈھونڈوں گی، وہ بھی تو جن ہے نا۔ آخری بات بولتے وہ ہنسنے لگی۔ دیان نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ پاگل لڑکی، میرے میں اور ہمت نہیں ہے دیان۔ وہ اچانک روحان سی ہو گئی اور اپنے بیگ کے پاس آئی اور جھک کر سائیڈ جیب میں سے کچھ دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ دیان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، دیکھ رہی ہوں شاید کچھ مل جائے۔ اس نے بڑی زپ کھولی۔ دیان کی نظر اس کے سامان پر پڑی۔ ایک طرف ناولز تھے، کپڑے تو بس نام کے ہی تھے، اس کے اوپر ایک شیلڈ پڑی تھی اور کچھ فائلز۔ یہ کتابیں بھی ساتھ لے کر آئی ہو؟ ناولز ہیں یہ، ان کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے۔ وہ اب پاؤچ دیکھ رہی تھی۔ اور یہ شیلڈ کس لیے؟ بتاتی ہوں، یہ موبائل آن کر کے دیکھو، شاید اللہ کچھ مدد کرے۔ اسے موبائل پکڑا کر وہ بیگ بند کر کے سیدھی ہوئی۔ چلا، ایک سیل ہے بیٹری کا، لیکن سگنل نہیں ہے۔ وشما نے فون دوبارہ بند کر کے بیگ میں رکھا۔ دھیان کی نظر موبائل کور پر پڑی۔ ایک لڑکے کی تصویر تھی جس کا چہرہ ہڈ میں چھپا ہوا تھا اور اس کے اوپر لکھا تھا جہان سکندر۔ دھیان نے وشما کی طرف دیکھا۔ وہ سر تھام کر درخت کے نیچے بیٹھ گئی تھی۔ اس کے دماغ کو مختلف سوچوں نے گھیر لیا۔ کیا جہان وشما کا؟ اس کے آگے اس نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اپنا سر جھٹک کر اس نے دوبارہ شیلڈ کا پوچھا۔ یونیورسٹی میں اینول فنکشن میں کپل ڈانس تھا، میم نے اس میں حصہ لے لیا، لیکن ان کو ڈانس نہیں آتا تھا۔ میری دوستوں نے ان کو بتا دیا کہ وشما کو کپل ڈانس آتا ہے، تو بس وہ میرے پاس آ گئی۔ 2 دن اپنا سر کھپا کر انہیں ڈانس سکھایا، پھر کیا تھا مجھے پتا تھا وہی جیتیں گی۔ وشما کوئی کام کرے،
وہ صحیح نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے، وہ ایک ادا سے بولی۔ دھیان نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ بس پھر آتے ہوئے انہوں نے مجھے یہ دے دی کہ اس کی حقدار میں ہوں۔ تمہیں کپل ڈانس کیسے آتا ہے؟ آج تک میں نے کیا نہیں ہے، بس ویڈیوز دیکھ دیکھ کر آ گیا۔ مجھے بہت پسند ہے ساڑی پہن کر، بال کھول کر، ہیل پہن کر کپل ڈانس کرنا۔ بات ختم کرتے ہی اسے اندازہ ہوا کہ کچھ زیادہ ہی بھول گئی ہے۔ اس نے شرمندہ سی نظر دیان کی طرف اٹھائی۔ چلیں اب، دیان اس کی شرمندگی ہٹانے کے لیے بولا۔ کوئی فائدہ نہیں ہے، مجھے تو لگتا ہے ہم باہر جانے کے بجائے اس گھنے جنگل میں گھستے جا رہے ہیں، اسی لیے یہیں بیٹھ جاؤ، مجھ میں اور ہمت نہیں ہے چلنے کی۔ اللہ، ہم کب نکلیں گے اس خوفناک جنگل سے باہر؟ مدد کریں ہماری، وہ چیخی۔ جہان کو بھی بھیج دیں پلیز۔ دیان نے اس کی طرف دیکھا۔ اسے وشما کے منہ سے کسی دوسرے لڑکے کا نام سن کر کچھ ہوا تھا، لیکن جو ہوا تھا وہ اچھا نہیں تھا۔ اس نے سنجیدگی سے رخ موڑ لیا۔ بیٹھ جاؤ دیان۔ اس کے کہنے پر اس نے بیگ سے شال نکال کر بچھائی۔ وشما، ادھر آ کر بیٹھ جاؤ۔ اس کے بلانے پر وہ اٹھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آسمان پر اندھیرا چھا رہا تھا۔ دیان نے اٹھ کر ٹہنیاں اکٹھی کی اور پھر آگ لگائی۔ تم سگریٹ پیتے ہو نا؟ ہاں، لیکن اتنی نہیں پیتا، بس کبھی کبھی۔ کتنی بری حرکت ہے۔ تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے لیے نہ صحیح، ان لوگوں کے لیے جو تم سے محبت کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھے گیا۔ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ اب تم سگریٹ نہیں پیو گے، سمجھے؟ وہ رعب سے بولی۔ اچھا اچھا، اب چیخو نہیں، تمہاری چیخ کی وجہ سے اگر کوئی جانور ادھر آ گیا نا تو پھر چیخنا کیا، بولنا بھی بھول جاؤ گی۔ وہ اسے تنگ کرتے اس کے ساتھ تھوڑے فاصلے پر بیٹھا۔ وشما اس کی بات سنتے ہی ایک دم سے سمٹ کر بیٹھی۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی مدھم روشنی تھی۔ میرب نے بائیں جانب دیکھا، ارم وہاں نہیں تھا۔ باہر ٹیرس سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ ارم باہر ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹھی اور سائیڈ لیمپ آن کیا۔ ارم، اس نے آہستہ سے اسے آواز دی۔ دونوں پاؤں ٹیبل پر ٹکائے، گود میں لیپ ٹاپ رکھے وہ کام میں مصروف تھا۔ میرب کی آواز پر فوراً لیپ ٹاپ رکھا اور کمرے میں آیا۔ کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھام کر پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتا دروازہ کھٹکا۔ ارم نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ سامنے آمنہ بیگم تھی۔ مورے، میرب جاگ گئی ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ جی آئیں۔ اس نے ایک طرف ہو کر انہیں اندر آنے کی جگہ دی۔ میرب نے فوراً اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا۔ آمنہ بیگم نے سوپ کا پیالہ سائڈ پر رکھا اور اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ اب ٹھیک ہوں۔ وہ پتہ نہیں کیسے چکر آ گیا۔ جب ارم کہہ رہا تھا ڈاکٹر کے جانے کا تو کیوں نہیں گئی؟ وہ اب تھوڑے غصے سے بولی تو میرب نے نظریں جھکا دیں۔ میں کہتی بھی ہوں اتنا کام نہ کیا کرو، لیکن کسی کی سنتی ہی نہیں ہے یہ۔ بی جی کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ عالیہ بیگم بی جی کا ہاتھ تھامے سامنے کھڑی تھیں۔ نہیں بی جی، کام کی وجہ سے نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، کچھ دنوں سے طبیعت بوجھل تھی، میں نے سوچا ٹھیک ہو جاؤں گی خود ہی۔ وہ گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے بولی۔ میرب، اب تم بچی نہیں ہو، طبیعت خراب تھی تو ہم میں سے کسی کو بتانا چاہیے تھا، اور اب جب ارم ڈاکٹر کے جانے کا کہہ رہا تھا تو کیوں نہیں گئی؟ آمنہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مورے، ارم نے آہستہ سے انہیں بلایا تو انہوں نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ میرب کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ رمشا ہاتھ میں ایک تازہ گلاب کا پھول لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ چلیں بس کریں، کتنا ڈانٹیں گے میری بھابھی کو، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اس نے میرب کو جا کر گلے لگایا۔ یہ لیں بھابھی، آپ کے لیے۔ اس نے گلاب کا پھول میرب کے بالوں میں لگایا تو وہ مسکرائی۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو بھابھی، مجھ سے تو خوشی کنٹرول ہی نہیں ہو رہی کہ میں پھپھو بننے والی ہوں۔ رمشا کی بات پر اس نے چونک کر آمنہ بیگم کو دیکھا، جنہوں نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ خوش رہو، آباد رہو میری بچی۔ پھر بی جی مسکرا کر اس کے پاس آئیں اور پیسے وار کر ملازم کو بھجوائے اور اس کو خوب دعائیں دیں۔ پھر اس کو آرام کا کہہ کر سب کمرے سے باہر نکل گئے۔ عالیہ بیگم اس کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ارم کو آغا جان نے اپنے پاس بلوایا تو وہ ان کی بات سننے چلا گیا۔ میرب چندا، اللہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوما جو میرب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی۔ بس چندا، رونے کی کیا بات ہے؟ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ پھپھو جان، مما پاپا مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے؟
اللہ کی مرضی کے آگے ہم انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ انسان کو اپنے مقرر وقت پر جانا ہے، اور میں ہوں نا، میرے لیے تم وشما کی طرح ہی ہو۔ جانتی ہوں آپ نے تو مجھے ماں سے بڑھ کر پیار دیا ہے، لیکن پھپھو اب اس موڑ پر آ کر میں کسی کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے ان کے ہاتھ زور سے تھامے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اللہ نہ کرے تم اور احرم کبھی جدا ہو۔ اللہ تم دونوں کو خوشیاں دکھائے۔ دیکھو میرب، تمہاری اور احرم کی شادی آغا جان نے خود کروائی تھی، لیکن پھپھو آغا جان کو نہیں پتا میں وقاص علی خان کی نواسی ہوں۔ اب جب انہیں پتا چلے گا تو کیا ہوگا، وہ مجھے برداشت نہیں کریں گے۔ آغا جان اپنے بچوں سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کریں گے جس سے ان کے بچوں کو تکلیف ہو۔ انہوں نے پیار سے اسے سمجھایا۔ پھپھو میں احرم کو سب بتا دیتی ہوں، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ حویلی کے بچے کچھ نہیں جانتے، احرم تمہاری بات نہیں سمجھے گا۔ پھر کیا کروں میں، احرم سے نہیں چھپا سکتی۔ 1 مہینے سے میں یہ بات اپنے دل میں لیے بیٹھی ہوں، کاش میں آپ کی الماری میں موجود تصویریں نہ دیکھتی۔ وہ دوبارہ رونے لگی۔ میرب چندا تم فکر مت کرو، کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں اپنا زیادہ خیال رکھنا ہے، پریشان مت ہو، میں کچھ کرتی ہوں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولی۔ آپ کیا کریں گی؟ میرب نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، وشما کو اس دفعہ میں سب بتا دوں گی، اس کے دل میں اپنے باپ کو لے کر جتنی بھی بدگمانی ہے وہ دور کر دوں گی، اور احرم سے بھی میں خود بات کروں گی، میری وجہ سے آپ کسی مشکل میں نہ پڑ جائیں۔ جدائی ہی میرا مقدر تھی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی پریشانی میں اپنی زندگی گزار دے۔ تم بالکل فکر نہیں کرو، میں سب دیکھ لوں گی۔ وہ اس کا گال تھپک کر کھڑی ہو گئی۔ اب تم آرام کرو، میں یہ لے جاتی ہوں، گرم کروا کر بھیجتی ہوں۔ وہ سوپ کی ٹرے اٹھا کر کمرے سے نکل گئی تو میرب نے آنکھیں بند کر کے سر بیڈ گراؤنڈ سے ٹکا دیا اور اپنی زندگی میں آنے والے نئے وجود کے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے لبوں کو بہت ہی خوبصورت مسکراہٹ نے چھوا۔ 10 منٹ بعد کمرے میں آتا احرم میرب کو مسکراتا دیکھ کر خود بھی مسکرایا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز پر میرب نے آنکھیں کھولی۔ احرم کے ہاتھ میں ٹرے تھی، وہ میرب کے سامنے بیٹھ گیا۔ میرب سیدھی ہوئی۔ آپ کیوں لے کر آئے؟ نازو لے آتی نا، وہی لے کر آ رہی تھی، میں نے ابھی باہر اسے پکڑا ہے۔ احرم نے چمچ اس کی طرف بڑھائی۔ میں پی لوں گی احرم، میں پلا رہا ہوں نا۔ اس کے بولنے پر وہ چپ ہو گئی۔ بس اور نہیں پیا جا رہا۔ تیسری چمچ لیتے ہی وہ پیچھے ہو گئی۔ اتنا تھوڑا سا پیا ہے۔ بس احرم ابھی دل نہیں کر رہا، میرب ڈاکٹر نے کہا ہے، اس لیے پیو یہ، بعد میں پی لوں گی، پکا؟ ابھی کے لیے بس، پہلے ہی اتنی بے چینی ہو رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد پینا پڑے گا۔ آؤ ٹیرس پر چلتے ہیں، تازہ ہوا سے اچھا محسوس ہوگا۔ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر وہ اس کے پاس آیا اور آہستہ سے اسے کھڑا کیا، پھر جھک کر بیڈ پر پڑی اس کی شال اس کے گرد پھیلائی۔ میرب مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں احرم۔ احرم کوئی جواب دیے بغیر اسے کندھوں سے تھام کر ٹیرس میں لے آیا تھا۔ تازہ اور ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر احرم کے سینے پر رکھ دیا۔ تم نے مجھے آج ڈرا دیا تھا میرب۔ احرم نے اس کے گرد بازو پھیلائے۔ سوری، وہ آہستہ سے بولی، پھر اسے الگ ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا، کیا آپ خوش ہیں؟ خوش تو بہت چھوٹا لفظ ہے میرب، میں اپنے اللہ کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، جس نے تمہیں میری زندگی میں شامل کر کے مجھے مکمل کر دیا۔ تھینک یو سو مچ میرب، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ احرم کے اتنے پیارے اظہار پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس کے سینے سے لگ گئی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں احرم، بہت زیادہ۔ چاروں طرف اندھیرا تھا، ایسے میں بڑے اور گھنے درخت خوفناک منظر پیش کر رہے تھے۔ دیان، اس نے دیان کو بلایا جو آسمان کو گھور رہا تھا۔ تم نے کوئی انڈین ہارر مووی دیکھی ہے؟ نہیں؟ اچھا میں تمہیں ایک آواز نکال کر بتاتی ہوں، میں نے ایک مووی میں دیکھی تھی، اس میں یہ آواز تھی۔ دیان ابھی بھی آسمان کی طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ گمنام ہے کوئی، اوہ ہا 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 ہا، عجیب آواز میں بولتے آخر میں اسے ہنسی کا دورہ پڑ چکا تھا۔ دیان کا بھی حال اس سے مختلف نہ تھا، اس سے بھی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی۔ اف اللہ، وشما نے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہنستے ہوئے بولی، میرے تو پیٹ میں درد شروع ہو گیا ہے۔ تم پاگل ہو وشما، میں نے صحیح کہا تھا، تم چڑیل ہو، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا میں جنگل میں بھٹک جاؤں گی،
کاش میں سب ریکارڈ کر لیتی اور بعد میں سب کو کہتی، دیکھو دیکھو وشما چیتی کو دیکھو۔ وہ بیگ پر کوہنی ٹکا کر بیٹھی، ایک بار پھر کہکا لگا چکی تھی۔ پھر دھیان کو دیکھا، وہ پھر آسمان کو دیکھ رہا تھا، نہ جانے کون سا راستہ ڈھونڈ رہا تھا۔ اف دھیان، کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ باتیں کرو نا۔ کیا بات کروں؟ اس نے رخ وشما کی طرف کیا۔ اچھا رکو، ایک کام کرتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں۔ اچھا بتاؤ کہ اگر تمہیں کسی سے محبت ہو گئی تو تم اظہار کر دو گے؟ ابھی تک تو کسی سے نہیں ہوئی۔ کیا کبھی کسی سے نہیں ہوئی؟ وشما چیختی ہوئی سیدھی ہو کر بیٹھی۔ خدا کا خوف کرو لڑکی، کیوں اپنے ساتھ مجھے بھی مروانا ہے؟ اچھا نا، اب نہیں چیختی، تم بتاؤ، کر دو گے اظہار؟ پتہ نہیں، لیکن میں سب سے پہلے اسے احساس دلاؤں گا، کیونکہ لفظوں سے محبت ثابت نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ اس کی پرواہ کروں گا، لیکن اس سے بھی پہلے اسے عزت دوں گا، مان دوں گا۔ عورت کو عزت دو نا تو وہ مرتے دم تک آپ سے عشق کرتی ہے۔ ہاں، پھر میں اس سے اظہار کر دوں گا۔ بات مکمل کر کے اس نے وشما کو دیکھا، وہ مبہوت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ اچھے نکلے۔ وشما کی بات پر اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ چلو اب تمہاری باری، یہی سوال۔ مجھے ایسا لگتا ہے میں نہیں کر سکتی۔ اب یہ تو اللہ کو پتہ ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن جہاں تک میں اپنے آپ کو جانتی ہوں، میں محبت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ ہاں، لیکن ہاں، اگر میں نے کبھی کسی سے اظہار کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں اس سے محبت کرتی ہوں، بلکہ یہ ہوگا کہ میں اس سے عشق کرتی ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی۔ پتہ ہے، ماما کہتی ہیں میری آنکھوں میں سب پتہ چل جاتا ہے۔ وہ بس جو مجھ سے محبت کرے گا، میری یہ شرط ہے، اس کو میری آنکھوں کو ہر حال میں سمجھنا ہوگا۔ ماما کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا مجھے، پتہ ہے۔ اس نے بولتے ہی منہ بنا کر درخت سے ٹیک لگا لی۔ دھیان اس کو دیکھے گیا۔ تمہاری ماما صحیح کہتی ہیں، تمہاری آنکھوں میں تمہارے دل کا حال پتہ چل جاتا ہے، وہ کھوئے کھوئے سے لہجے میں بولا۔ وشما نے صرف ایک لمحے کے لیے ٹھٹک کر دھیان کو دیکھا۔ اب تم اسی لیے مجھ سے باتیں کر رہی ہو کیونکہ تم نہیں چاہتی کہ میں سو جاؤں؟ دھیان کے بولتے ہی وشما نے اسے پھر دیکھا، پھر اپنی نظریں پھیر لیں۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے دھیان۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں ہوں نا ساتھ، پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا۔ ایک دم آسمان پر بادل گرجے تو وشما نے آنکھیں خوف سے بند کی۔ آنکھوں میں رکے آنسو گال پر بہہ نکلے۔ مجھے یہی لگ رہا تھا، تم ڈرو نہیں۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں بارش شروع ہوگی، ہم دونوں جلدی سے اٹھے۔ وہ دونوں جلدی سے اٹھے۔ دھیان نے فوراً شال جھاڑ کر اٹھائی۔ آگ بجھ گئی تھی۔ دھیان، اس کی روتی آواز دھیان کے کانوں سے ٹکرائی۔ ڈونٹ وری وشما، رو مت، چلو ایسی جگہ چلتے ہیں جہاں بارش سے بچ سکے۔ وہ آگے بڑھا، وشما بھی اس کے پیچھے تھی۔ بارش آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ وہ نیچے دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی کیونکہ راستہ بہت خراب تھا۔ دھیان نے اپنا ہاتھ اس کے آگے کیا۔ وشما نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ میرا ہاتھ پکڑو وشما، بارش سے پھسلن ہو رہی ہے، گر جاؤ گی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ دھیان کے ہاتھ پر رکھا۔ اب میرے پیچھے چلو، جہاں جہاں میں قدم رکھ رہا ہوں وہیں اپنا قدم رکھو۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے آگے بڑھنے لگا۔ ان کے ایسے ساتھ چلنے سے بادلوں نے بارش کی بوندوں سے شرارت بھری سرگوشی کی اور بوندیں آہستہ ہوئیں اور زور و شور سے برسنے لگیں۔ وہ دونوں پورے بھیگ گئے تھے، لیکن کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں رک کر وہ اپنے آپ کو بارش سے بچا سکتے۔ ابھی وہ آگے بڑھ رہے تھے، تبھی خوفناک آواز نے ان کے قدم روک دیے۔ وشما اچھل کر چیخی، دھیان کے ساتھ لگی۔ دھیان نے گردن گھما کر دیکھا، شاید کسی جانور کی آواز تھی۔ پھر اس نے وشما کو دیکھا جو اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور اس کے کان کے پاس جھک کر بولا، ایک چڑیل دوسری چڑیل سے کیسے ڈر سکتی ہے؟ پلیز دھیان، ایسی باتیں مت کرو، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ پلیز مجھے گھر لے جاؤ، پلیز۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے سینے سے لگی مسلسل بول رہی تھی۔ دھیان نے اسے کندھوں سے تھام کر پیچھے کیا۔ وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ ایسے کھڑی رہو گی تو کیسے جائیں گے؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر واپس دائیں طرف چلنے لگا۔ تھوڑا سا آگے جا کر ہی ایک غار نما جگہ تھی۔ وہاں پہنچ کر دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ وشما آنکھیں بند کر کے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے آنکھیں کھولی۔ دھیان شرٹ بدل رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے عکس ہی نظر آیا۔ اس نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔
وشما اپنا کوٹ اور حجاب بدل لو، ایسے بیمار ہو جاؤ گی۔ وہ جیکٹ پہنتا اس کے پاس آیا۔ یہ تو شکر تھا دونوں کے پاس کپڑے موجود تھے۔ وشما سر ہلا کر کھڑی ہو گئی اور بیگ سے دوسرا براؤن کوٹ اور اسٹرالر نکالا۔ دوسرا کوٹ پہن کر اس نے حجاب کھولا۔ بال گیلے تھے اسی لیے اس نے بال کھلے چھوڑ دیے اور اسٹرالر گلے میں لپیٹ دیا۔ وشما دھیان کی آواز پر اس کی طرف پلٹی۔ چلو گیم کھیلتے ہیں، میرا دل نہیں کر رہا۔ ٹھیک ہے، گڈ نائٹ۔ وہ سر بیگ پر رکھ کر لیٹ گیا۔ وشما فوراً اس کے پاس آئی۔ نہیں دھیان، پلیز اٹھو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم گیم کھیلتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ دھیان مسکراتا ہوا اٹھ کر بیٹھا۔ دھیان، اگر جنہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو؟ اوہو وشما، کیسی باتیں کر رہی ہو، واقعی میں تم پاگل ہو۔ دھیان، تم نے بھی آواز سنی تھی نا، پھر مجھے پاگل کیوں بول رہے ہو؟ ہاں سنی تھی۔ دیکھو وشما، یہ جنگل ہے، یہاں ایسی چیزیں ہوں گی۔ میں اس بات سے انکاری نہیں ہوں کہ جنات نہیں ہوتے، بالکل ہوتے ہیں۔ پریاں، جنات، یہ سب بھی اللہ کی تخلیق کردہ مخلوق ہیں۔ شاید وہ کسی جانور کی آواز تھی، خیر جس کی بھی آواز تھی، اس نے ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا نا، اسی لیے آیت الکرسی پڑھو اور ریلیکس کرو۔ وہ اسے آرام سے سمجھا رہا تھا۔ کہہ تو تم صحیح رہے ہو، ماما نے بھی یہی بتایا تھا۔ وہ بولتے بولتے رک گئی۔ کیا؟ دھیان نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، چلو گیم بتاؤ۔ مجھے نہیں آتے کوئی گیمز، وہ تو میں تمہارا دھیان بٹانے کے لیے بول رہا تھا۔ وشما اسے گھور کر رہ گئی، پھر بولی، چڑیا اڑی کوا اڑا کھیلیں؟ کیا؟ دھیان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں تو گیم ہی ہے، اس میں اتنے ڈیلے پھیلانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے منہ بنایا۔ چلو کھیلتے ہیں نا، وقت ہی گزارنا ہے۔ وشما تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ دوبارہ لیٹ گیا۔